باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کے بعد کی آج ہم دعائیں سیکھیں گے اور ان کی اہمیت کو تھوڑا جانیں گے، ان کی فضیلت کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مؤذن کا جواب دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے۔ جب اذان ہوتی تھی تو مؤذن کا پیچھے پیچھے دل میں یا ہلکا ہلکا جواب دیتے تھے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ ایک یہ دعا پڑھتے تھے، ترجمہ اس کا یہ ہے: اے اللہ، اس دعوت کامل اور قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص تقرب اور خاص فضیلت عطا کر اور انہیں اس مقام پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 152۔ اور ایک یہ دعا پڑھا کرتے تھے: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد، میں اللہ کے معبود ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان سنتوں کو پورا کریں، اذان کو اچھے سے سنیں، اس کے بعد اس کے پیچھے پیچھے مؤذن کے بعد ہم بھی اذان کو پراپر بولیں دل میں، اور اس کے بعد پھر یہ دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد ہم تھوڑی سی اس کی تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں حدیث کی روح سے۔ فضیلت اور اہمیت اذان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو سوال پیدا ہوا کہ نماز کے لیے اذان کے اوقات کا اعلان کیسے کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے تجویز دی کہ بلند مقامات پر آگ روشن کی جائے یا ناقوس بجایا جائے، یا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بعض صحابہ کرام نے فرمایا کہ ناقوس بجانا یا آگ جلانا یہودیوں نصارہ کی مشابہت ہے۔ پھر حضرت بلال کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات کہیں جائیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آگے یہ حدیث نمبر 378 میں ہے کہ اذان جو ہے وہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ شاعر اللہ کس کا احترام کرنا ہے؟ ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے کہ جب اذان ہو تو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اس کا احترام کس طرح کرنا چاہیے؟ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوپٹے نہیں لیے ہوتے تو اس وقت وہ دوپٹے لے لیتے ہیں کہ یہ احترام ہے۔ یہ احترام نہیں ہے، وہ دوپٹے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کوئی اگر دوپٹہ نہ ملے تو کوئی اور چیز سر پہ رکھ لیتے ہیں۔ اصل میں احترام یہ ہے کہ جو سنت کے مطابق ہو۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوپٹے نہیں ہوتے تو اس وقت دوپٹے ڈھونڈتے ہیں، یہ احترام نہیں ہے۔ اصل میں احترام یہ ہے کہ جو ہم سنت کے مطابق عمل کریں، ٹھیک ہے۔ اگر لوگوں کے پاس دوپٹے نہیں ہوتے تو بیگ رکھ لیتے ہیں یا کوئی اور چیز رکھ لیتے ہیں، یہ چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہے۔ سنت کے مطابق یہ ہے کہ ہم شاعر اللہ کو اسی طرح ہی احترام کریں جسی طرح ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ پہلے ہم اذان کی فضیلت کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن کی آواز یعنی اذان کو انسان اور جنات ہر وہ چیز جو اذان کو سنتی ہے، جو چیز قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 609 پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مؤذن کے لیے ثواب ہے اس شخص کے ثواب کے برابر جس نے اذان سن کر نماز پڑھی۔ یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے
کہ جس نے بھی مؤذن کی آواز سن کر مسجد میں آ کے نماز پڑھی، ان سب نمازیوں نے جس نے نماز پڑھی اپنی اپنی نماز کا تو ثواب ملے گا ہی، لیکن ان سب کی نمازیوں کا بھی وہ مؤذن کو لیکن ان سب کی تمام نمازیوں کی نماز کا بھی ان کو ثواب ملے گا جنہوں نے، کیونکہ مؤذن نے نماز کی طرف بلایا تھا۔ جب مؤذن کی آواز سنی تو مؤذن کو مزید ثواب ملے گا، وہ مزید ثواب پائے گا۔ اور ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں لمبی ہوں گی، یعنی کہ اللہ کا نام بلند کرنے کی وجہ سے ان کی گردنیں ایسے نمایاں ہوں گی، لمبی ہوں گی، یعنی کہ نمایاں ہوں گی، نظر آئیں گی دور سے۔ یہ نسائی کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اب اذان کی جب اذان ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے، جب اذان ہو تو آئیے جانیے، ٹھیک ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم پہلا لیکچر ادھر تک ہی رکھتے ہیں، آگے انشاءاللہ ہم سیکنڈ لیکچر میں سمجھیں گے کہ اذان کا جواب کیسے دینا ہے اور کیا کرنا ہے، انشاءاللہ ہم وہ بھی حدیث کی روح سے سیکھیں گے۔ تو تب تک کے لیے میں اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔